اور اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں گے. میں نے کل بھی ایک بیان کیا ہے, اس میں بھی میں نے عرض کی ہے کہ جو بیسک نرسری ہے بچوں کی, وہ کون سی ہے؟ گھر. ہر بچے کی پہلی نرسری, بیسک نرسری اس کا گھر ہے. Our house is first nursery of our children. And who is the first teacher of our children, male or female? So my mother and my father, they are my first teacher in my institution, my house. میرے گھر کے یہ سب سے پہلے ٹیچر ہیں, میری ماں اور میرے والد. ہر ماں ہر باپ سب سے پہلے ٹیچر ہوتے ہیں, اور ہر گھر سب سے پہلی نرسری ہے, سب سے پہلا مدرسہ ہے, سب سے پہلا جامعہ ہے, سب سے پہلے ہمارا بچے کا انسٹیٹیوشن یونٹ ہے وہ. اگر اس کی وہاں پر تربیت نہیں ہوگی تو اب آپ اس بات کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں کہ اس کی کہیں اور تربیت ہو جائے گی, کیونکہ جب ہم خود ہی اب اس چیز کو اتنا زیادہ کیئر نہ کر سکے تو کوئی اور کیا کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی صحت کو سب سے زیادہ آپ کیئر کریں گے, میں آپ کی طبیعت کو نہیں کر, ہم جو کیا, اپنے رب کی بارگاہ سے جو نعمتیں حاصل کی, وہ اپنی امت تک پہنچایا, وہ اپنی امت تک پہنچایا. اور نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے ملا. آپ نے اپنے کسی صحابی سے یہ فرمایا, کسی صحابی سے یہ فرمایا, وہ چیزیں آج ہم تک پہنچی. ہم اسی کو سنتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں, اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے. تم یوں کرو, تم یوں کرو, آپ یوں کرے, آپ یوں کرے, آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بہت سارے مینرز سکھائے, بہت ساری پریکٹس سکھائے کہ کس طرح تم نے سوسائٹی میں رہنا ہے. فور میں ایک ایگزامپل نے اس میں اپنی انگلیاں داخل فرما دی اور باہر نکالی تو گیلا پن تھا نا. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے, اندر میں گیلا پن ہے. عرض کی کہ وہ رات اوس یا شبنم یا جو اس طرح پڑی تھی تو اس سے وہ گیلا پن ہو گیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ گیلا تھا تو اس کو اوپر کیوں نہ رکھا, یعنی گیلی چیز کو اوپر رکھتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے اس میں گیلا ہے. اب یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ بات ارشاد فرمائی, یہ نقل ہوئی, بیان کیا, خریدو نے فرمایا. پڑوسیوں کے معاملے میں اپنے صحابہ کو نبی پاک نے فرمایا. علم اور عمل کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا. اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کے معاملے میں نبی پاک نے فرمایا. اپنی اولاد کے ساتھ معاملات کے معاملے میں نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی براہ راست تربیت فرمائی, اور وہ حدیثوں میں نقل کی گئی. آج وہ حدیثیں ہم تک پہنچی. اور چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.
اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. اب جو کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، اب ہم اس کو سنیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح اپنی امت تک اخلاق مبارک پہنچاتے ہیں. ارشاد فرمایا، تجھے اللہ سے ڈرنے، نمبر 1، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت ادا کرنے، خیانت سے پڑوسی کرنے، یتیم پر شفقت کرنے، نرم کلام کرنے، پولائٹ ڈسکشن، سلام، عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. اور دانا شخص، انٹیلیجنٹ، جو ایک سمجھدار شخص ہوتا ہے، کو گالی دینے، سچے کو جھٹلانے، گناہ گار کی اطاعت کرنے، عادل امام کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. یہ کام کرنے کی تمہیں نصیحت اور چھپ کر اس کی عادت کے لیے کتنا کچھ فرما صرف ایک ارشاد کے اندر اپنے صحابی جبر رضی اللہ عنہ کرنا ہے. ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے. ہمیں ون بائی ون دیکھنا ہے کہ کیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ سے ڈرنے والا گناہ نہیں کرتا، اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے. اور اللہ کی پکڑ کئی طرح کی ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو. اور حقیقت اگر دیکھیں نا تو اس وقت صدر کریں تو کئی جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ہو آپ کے سامنے. بہت کچھ ایشوز سوسائٹی کے اندر ہیں، یعنی خود ہمارے اندر ایک ڈر، ایک خوف، ہم نہیں ہیں. ہم اللہ سے نہ ڈرنے والے عمل کر کے اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم لوگ، اگر میں اس کو بولوں نا، اجڑ گئے ہیں. ایک اجڑا ہوا باغ کیسا ہوتا ہے؟ ایک درخت کی شاخیں ہوتی ہے مگر اس کے پتے نہیں ہوتے. جیسے آج کل آپ کے یو کے اندر میں آتے جاتے پتے نہیں جھڑ گئے.
طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک طرح سے اجڑی ہوئی زندگی ہے. صرف ایک زندگی میں ہم نے ایک خوش کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. پتہ کیا ہے ہمارا ہے یہ کہ ہم نے دنیا بنانے کی کوشش کی 50 60 70 سال ہو گئے. غور کرتے دنیا تو بنی نہیں. کوئی مطلب ہے ہی نہیں. مطلب ماں بیمار تو میں بیمار تو بچہ بیمار تو بیوی بیمار تو گھر میں پریشانی تو قرضہ چڑھ گیا کاروبار بند ہو گیا تو یہ لاس ہو گیا تو وہ یوں ہو گیا تو فلاں یہ ہو گیا. اللہ نہ کرے کسی کو ٹی بی ڈکلیئر ہے, کسی کو کینسر ڈکلیئر ہے, خدا نہ خدا کسی کو ایڈس ڈکلیئر ہے, کوئی مطلب کہ چیسٹ کینسر کا مریض بن گیا, کوئی کیا بن گیا. عجیب و غریب پرابلم ہے. کوئی مطلب کیسز پہ پھنسا ہوا ہے تو کوئی میں ایک سمجھے کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ. اور ابھی میری بات کو آئی تھنک انڈوس کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں اور بہت ایشوز ہیں. ہر بات تو آدمی ڈکلیئر کر بھی نہیں سکتا. تو ہم نے ویسے ہی اپنی زندگی کو کیا بنا دیا ہے. سیٹسفیکیشن نہیں ہے. ہم بننے سنورنے میں لگ گئے. ہم مطلب اپنے آپ کو بس زبردستی خود کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک دل مطمئن نہیں ہوگا نا آپ کی طبیعت میں اطمینان نہیں آئے گا. دل کا مطمئن ہونا بہت ضروری ہے. اور دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ بے لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہے. پورا میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک